حضرت اب یہ بتائیے کہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا زندگی ہے، اور زندگی میں ایک چیز ہے کامیابی. یہ زندگی میں کامیاب رہا تو زندگی کی جو کامیابی ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ قاسم علی شاہ صاحب کے نزدیک کیا ہے شاہ صاحب؟ کامیابی کی تعریف اگین بندہ بدلے تو کامیابی کی تعریف بدل جاتی ہے. لیکن کسی بھی شخص کے لیے جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، ان کے پورا ہونے کا نام کامیابی ہے. لیکن ایک میچور انسان، ایک بالغ ذہن کا انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو خواہشیں پوری ہونے کے بعد جو بچے دیتی ہیں ان کا نام بھی خواہشی ہوتا ہے. سو خواہش کے بعد پھر خواہش، پھر خواہش. ایک سلجھا ہوا سمجھدار انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بہت سا پھیلنا نہیں ہے، مجھے کہیں رکنا ہے. اور رکنے کے بعد یہ دو چیزوں میں بیلنس بڑا ضروری ہے. ایک ہے اسپریشن، آرزویں، اور دوسرا ہے کیپیبلٹی، میری اصل میں صلاحیت کیا ہے. تو آپ اپنی اسپریشنز کو لگام ڈال کے زندگی کے ہر شعبے میں، آپ کے 7 ایریاز آف لائف ہیں، آپ کی ذاتی زندگی ہے، آپ کی فیملی لائف ہے، آپ کی پروفیشنل لائف ہے، آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان میں ایک تعلق ہے، آپ اور سماج ہیں، آپ کا کنٹریبیوشن ہے، آپ کی خود شناسی ہے. آپ اسپریشنز کو سامنے رکھتے ہیں اور کسی وقت میں دیکھتے ہیں کہ میری کیپیسٹی کیا ہے، میری کیپیبلٹی کیا ہے. یعنی اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو بہترین استعمال کرنا میری نظر میں کامیابی ہے. کہ آپ کر سکتے ہوں اور وہ کر ڈالیں، یہ کامیابی ہے. اب رہ گیا نتیجہ رب کے پاس ہے. یہ دنیا کا کوئی بندہ انشور نہیں کر سکتا. بہترین نیت، بہترین کوشش کے بعد جو ملے وہ حاصل ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے. سو عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم ناکام کہتے ہیں وہ کمپیریٹیو ہوتا ہے. یہ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ کہے گا شاید یہ ناکام ہے. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس اطمینان قلب کتنا، وہ خوش کتنا ہے. شاہ صاحب کوئی بھی اچیومنٹ جو آپ نے کہا کہ کامیابی تو مل گئی لیکن اندر خوشی نہیں ہے، یہ بڑا کامن ہے. اور یہ مڈل ایج میں کہیں نہ کہیں اس کو مڈل ایج کرائسس بھی کہا جاتا ہے کہ ہم 40-45 کی عمر میں آ کے دیکھتے ہیں کہ جو کبھی خواب تھا، وہ کمپٹیشن کا ایگزام ہو سکتا ہے، وہ بزنس چلانا ہو سکتا ہے، نوکری کا حصول ہو سکتا ہے، اتنا بڑا گھر بنانا ہو سکتا ہے، یہ گاڑی اگر آ جائے. یعنی یہ دیکھیے کہ آج وہ تمام کی تمام چیزیں ہماری زندگی میں، سننے والوں کی زندگی میں آج جو ہیں، یہ کبھی خواہش تھی، یہ تمنا تھی، یہ کبھی خواب تھا کہ شاہ جی یہ گاڑی اگر آ جائے تو کتنا سکون ہوگا. یہ پورا ہو چکا ہے اور خوشی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہم سے ہوئی. اشیاء سے خوشی نہیں ہوتی، راضی رہنے سے خوشی ہوتی ہے. دوسرا، اشیاء اکٹھا کرنے سے خوشی نہیں ہوتی، بانٹنے سے خوشی ہوتی ہے. تیسرا، خوشی کبھی بھی کسی کیٹو کے پہاڑ پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی، اس پروسیس کو انجوائے کرنے سے خوشی ہوتی ہے. انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا اور یہ کویسچنرز پلاٹ کیے دنیا کے بڑے بڑے اچیورز کے پاس کہ اگر آپ کو ہیلی کاپٹر سے اٹھا کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ بٹھا دیا جائے آپ خوش ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو سٹرگل ہے، یہ جو کوشش ہے، یہ جو گرنا ہے، یہ جو تگودو کرنا ہے، اس میں جو مزہ ہے، یہ ڈائریکٹ ہیلی کاپٹر سے کیٹو پہ بیٹھنے کا. تو ہم جو بعضوں کا دعا کرتے ہیں تو یہ تو بددعا ہے نا کہ میری یہاں نسلاں بہ کے کھان. یہ تو میں سمجھتا ہوں حماقت ہے، جذباتی بات ہے. بنیادی طور پہ میں بلکہ یہ نصیحت کے طور پہ اگر اپنے فالوورز محبت کرنے والوں کو کہوں، اپنے بچوں کو مصروف رکھیں، ان کو اچھی مصروفیت دیں. یہ جو ویل نکھٹو ہے نا، معافی کے ساتھ کوئی ویسٹرن مائنڈ سیٹ بالکل کہ پیسہ اکٹھا کر لیا اس کے بعد انہوں نے صرف سر جی وزن ودے گا، بیماریاں جسمانی ذہنی بیماریاں، جذباتی طور پہ ڈیمیج، اور سب سے بڑھ کے نکھٹو ہو جائیں گے. نکھٹو بندے کا سر بڑا چیلنج ہوتا ہے، وہ کام شروع کر کے کنٹینیو نہیں کر پاتا. بڑے لوگ ایسے ہیں، یہ ویسے ایک موضوع یہ بھی بنتا ہے کہ ایک مردوں کی ایک قسم ہے سر جو نوکری نہیں کر سکتے، جو کام نہیں کر سکتے، انہیں کام ملے بھی وہ کنٹینیو نہیں کرتے، وہ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی جواز بناتے ہیں کہ جی باس کے ساتھ میری نہیں بنی، وہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے، گالی گلوچ ہے، کوئی نہ کوئی وہ الزام بنا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹے کام ہی بڑے کام ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی میں شاہ جی کہوں کہ کسی زمانے میں اگین ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے. میں زمانے طالب علمی میں کہیں پر کنسٹرکشن ہمارے گھر کی ہو رہی تھی کوئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک جو مستری تھا اس میں بڑا نخرا تھا. تو کسی نے کہا کہ یہ تم تھوڑی سی ہیلپ کرو، اس نے کہا یہ مزدور دا کام ہے. 10-12 سالوں بعد میں نے دیکھا وہ مستری کا مستری تھا، لیکن کئی مزدور مستری سے ٹھیکیدار بن چکے تھے. یعنی جس کو چھوٹے کام میں شرم ہے وہ کبھی عروج حاصل نہیں کر سکتا. ہمیں زندگی میں تھوڑا سا بے شرم ہو کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے. اور بچوں کو بھی، ہم کل بریک میں شاید بات کر رہے تھے،
کہ ہمارے گھروں میں کوئی جینٹل مین تو اپنے بچوں سے سرو کرواتا ہے کہ ان کے اندر یہ تھوڑی سی بے باکی آئے اور وہ تھوڑی سی شرم جائے، حجاب ختم ہو، حجاب ختم ہو کہ اگر وہ سرو کریں گے تو سرو کرنے سے چھوٹے نہیں ہوں گے، بڑے بنیں گے۔ بالکل ٹھیک بات۔